امانت کے پیسے چوری ہو جائیں تو کیا واپس کرنا لازم ہے؟ اگر کسی نے امانت رکھوائی ہو اور وہ اس کے گھر سے چوری ہو جائے تو اب کیا حکم ہوگا؟ کیا وہ مال اسے واپس کرنا ضروری ہوگا یا نہیں؟ مسز شیخ کراچی سے۔ امانت رکھوائی اور جس کے پاس امانت رکھوائی اس نے اپنی طرف سے حفاظت کا مکمل انتظام کیا، پھر بھی اگر چوری ہو گئی تو پھر اس کے ذمے لوٹانا لازم نہیں ہے، کیونکہ جس پہ امانت رکھوائی جاتی ہے اس پہ اعتماد کر کے رکھوائی جاتی ہے، تو وہ بطور امانت کے رکھا ہے اس نے، اگر کسی نے خیانت کر لی تو اس کے وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کی کوتاہی سے وہ چیز چوری ہوئی ہے پھر اس پر ضمان لازم ہے۔ مثال کے طور پر میں نے اپنی کوئی چیز کسی کے پاس رکھوا دی، اس نے سونا تھا لاکر میں نہیں رکھا ہے، ایسے ہی باہر رکھ دیا اس نے، تو ظاہر ہے وہ تو پھر چوری ہوگا۔ کوئی قیمتی چیز ایسے ہی باہر لے جا کے رکھ دی یا جیب میں لیے پوری دنیا میں گھوم رہا ہے اس کو، تو کیونکہ پھر یہ اس کی کوتاہی سے ضائع ہوئی ہے تو اس کے ذمہ لازم ہے۔ لیکن اگر امانت جس کے پاس رکھوائی گئی اس کی کوتاہی نہیں تھی، اس نے اپنی طرف سے حفاظت کا پورا انتظام کیا تھا، پھر بھی چوری ہو گئی تو پھر اس سے کچھ بھی مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ باپ کی وفات کے بعد پیدا ہونے والا بچہ کیا وارث ہوگا؟ بیوی حاملہ ہو اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو جو بچہ پیدا ہوگا کیا اس کا والد کی وراثت میں حق ہوگا یا نہیں؟ مسز شیخ کراچی سے۔ جی بالکل، وراثت میں پورا حق ہوگا۔ جو بچہ باپ کے انتقال کے بعد پیدا ہوتا ہے اس کا بھی، وہ بیٹا ہے تو اس کا وہی حصہ ہوگا جو بیٹوں کا ہوتا ہے، بیٹی ہے تو اس کا وہی حصہ ہوگا جو بیٹیوں کا ہوتا ہے، اور اگر ٹوئنز ہیں تو جڑواں کا حصہ ہوگا، یعنی اس کو مکمل زندہ فرض کیا جائے گا، اور چونکہ پہلے پتہ نہیں ہوتا بیٹا یا بیٹی تو احتیاطاً بیٹے والا حصہ اس کے لیے محفوظ کیا جائے گا، تو وہ پورا حصہ ہوگا اس کا وراثت میں حصہ وہ نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایک دن کا بھی پریگننسی اگر ہے نا تو اس کا بھی وراثت میں حصہ۔ بغیر گواہوں کے نکاح کا حکم۔ اگر لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے نکاح کر لیں اللہ کو گواہ بنا کر بغیر گواہوں کے، پھر وہ لڑکا اسے دوبارہ طلاق دے دے تو کیا ان کا نکاح ہوا تھا یا نہیں، اور وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ایمن فاطمہ کراچی سے۔ بغیر گواہوں کے اگر نکاح کر لیا تو اللہ کو گواہ بنا کے کیا ہے تو نکاح نہیں ہوتا، اس میں گواہ ضروری ہے، لہذا اس صورت میں شوہر نے اگر طلاق دیا تو شوہر تھا ہی نہیں وہ، تو اس کی طلاق نہیں ہے، وہ ایسے ہی مس کالیں ہیں، ہوائی فائرنگ ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، جب چاہیں دوبارہ نکاح یہ کر سکتے ہیں گواہوں کی موجودگی میں۔ میرے بارے میں کسی نے غلط مشہور کر دیا کہ میں نے کہا ہے کہ ٹیلی فون پہ نکاح ہو جاتا ہے بغیر گواہوں کے، حالانکہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ ٹیلی فون پہ نکاح ہوتا ہے خاص پروسیس کے تحت، اس پروسیس سے گزر کے جب تک نکاح نہیں کریں گے تو ایسے ہی میسج بازیوں پہ یا ٹیلی فون پہ نکاح نہیں ہو جاتا، خوب سمجھ لیں۔ کیا سنگل نام رکھنا کافی ہے؟ بیٹے کے گھر 10-12 سال بعد بچہ ہو رہا ہے، وہ اس کا نام ہادی رکھنا چاہ رہا ہے تو اس کے ساتھ اور کیا نام ملانا چاہیے؟ یعنی پورا نام کس طرح رکھنا چاہیے، یا پھر آپ کوئی اچھا سا نام بتا دیں؟ باپ کا نام حمزہ ہے۔ ام حمزہ کراچی سے۔ دیکھیں ہادی نام بہت پیارا نام ہے، اس کو چینج نہ کریں۔ ہادی کا معنی گائیڈنس کرنے والا، رہنمائی کرنے والا، سیدھا راستہ دکھانے والا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام تھا، تو بہت اچھا نام ہے، اس کو چینج نہ کریں، اور اس کے ساتھ کچھ اور نہ رکھیں، بس ہادی کافی ہے۔ تمام پیغمبروں کے نام مفرد تھے، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، الیاس، اسحاق، ایوب، ادریس، یہ سب آدم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے نام مفرد تھے۔ تو یہ تو اب مسلمانوں میں طریقہ رائج ہو گیا، محمد کے ساتھ احمد لگا دیا، وسیم کے ساتھ احمد لگا دیا، صدیق کے ساتھ کچھ بھی لگا دیا، کسی نے علی لگا دیا، کسی نے احمد لگا دیا، کسی نے ڈبل نام جو ہے نا یہ اجمیوں میں رائج ہوئے ہیں، ورنہ آج بھی عرب لوگ سنگل نام رکھتے ہیں۔ ہاں ابا کا نام ساتھ میں لگا سکتے ہیں، جیسے ابا کا نام حمزہ ہے تو ہادی حمزہ نام کر دیں، ہادی ان کا نام حمزہ یہ ولدیت کی علامت کہ ان کے ابا حمزہ تھے، تو اس طرح سے رکھ لیں ہادی حمزہ، یہ نام بہترین نام ہو جائے گا، تو کوئی ڈبل نام رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سنگل نام کافی ہے۔